السلام علیکم. پروگرام چوتھا ستون میں خوش آمدید. میں ہوں جبار فیضی. لیکن کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی علاقے میں قانون اس پر عمل درآمد بہت ضروری ہے، عمل داری بہت ضروری ہے. پاکستان اور خوش قسمت کہ 1973 میں پہلا متفقہ آئین منظور ہوا اور آج کے دن 10 اپریل کو قومی اسمبلی نے اسے منظور کیا. 12 اپریل کو اس کے بارے میں ایگزیکٹو آرڈر آیا صدر پاکستان کی جانب سے، اور پھر 14 اگست 1973 کو اسے نافذ العمل کر دیا گیا اور پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا. یقیناً کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی دائرہ، قانون، ضابطہ، اس پہ عمل درآمد انتہائی ضروری ہے. آئین کے اندر کون کون سی ایسی شکیں ہیں جس کا آپ کو مجھے علم ہے؟ ہمارے حقوق کیا ہے؟ ہمیں کیا کیا چیز فراوانی سے دستیاب ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض کیا ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور میڈیا پرسن میری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میری کسی بات سے، میرے کسی پروگرام سے، میری کسی لکھی ہوئی چیز سے امن و امان کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ملک داغدار نہیں ہونا چاہیے. اور جو ادارے جن کے بارے میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ہم اس سطح تک نہیں جا سکتے، وہاں تک جانا نہیں چاہیے. لیکن آج کا میڈیا میں ہی بحق ہوں یہ کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر نہیں کر رہا تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ ادارے کہاں ہے؟ اور اگر کر رہا ہے تو قابل ستائش ہے، اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے. میڈیا کی عمر آپ کے سامنے ہے، 2002 کے بعد سے اب تک کتنی ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نابالغ ہے، لیکن اگر بچپن میں ہی اس کو بدتمیز بنا دیں گے تو وہ بدماش بن جائے گا. اور اگر ٹین ایج میں بھی ہم نے اس کو نہیں سنبھالنا، کیونکہ مطلع نظر گول وہ ہمارا ملک، ریاست، اس کی بہتری ہے، نہ کہ کسی شخصی اور نہ کہ کسی ادارے کے حوالے سے ہم سب کچھ سوچتے رہے، بلکہ بحیثیت مجموعی اس گلدستے کو خوبصورت ترین اور معطر بنانا ہے. اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے اور خود ہمارے اپنے مسائل کیا ہیں. اہل صحافت کے گزشتہ روز بھی یسٹرڈے ہم نے یہی بات کی، 4 سال سے چوتھا ستون میں یہی بات ہو رہی ہے کہ خود ہماری تنخواہیں اور خود جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے مسائل، اور پھر ہمیں ہر چیز کے لیے اگر چیز جس سے پاکستان سے مطالبہ ہی کرنا ہے تو پھر باقی ادارے کیا کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. آج میں نے 4 مختلف اہم اداروں سے ان کے ذمہ داران کو ذہنت دی ہے. لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور گروپ ایڈیٹر جناب عطا الرحمان. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بیورو چیف ہے جی لاہور کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رئیس انصاری، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. ضرور رفیق کار مرادن بابر ڈوگر جو بول نیوز کے پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا مرادن جناب سلمان غنی، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. عطا الرحمان صاحب، 10 اپریل کو متفقہ منظور ہو گیا قومی اسمبلی سے، اس پہ عمل کی بات تھی. یہ کہا جا سکتا ہے فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، لیکن اگر ہم نیگیٹیوٹی، تنقید سے پازیٹیوٹی اور خیر نکالنا چاہیں تو آج سے اگر شروع ہو جائیں تو میڈیا آئین کے مطابق کام کر رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں مزید بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیے، میڈیا کے بارے میں اور میڈیا کے کو ریپرزینٹ کرنے والے جو مختلف ہمارے ہاں ابلاغی ادارے ہیں ان کے مجموعی کردار پر بھی بات کی جا سکتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ رول پر بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. ظاہر میڈیا میں مختلف فکر کے، مختلف سوچ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر ہوتی ہے. لیکن جہاں تک آئین کا تعلق ہے، دیکھیے آئین ہے کیا؟ آئین ایک ریاست کو چلانے کے لیے، ریاست کو صرف حکومت کو نہیں، ریاست میں اس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے رولز آف دی گیم کا نام ہے. رولز آف دی گیم کے بغیر تو آپ کرکٹ اور ہاکی کیا کبڈی نہیں کھیل سکتے. لیکن ہم جو ریاست کو کیا چلائیں گے؟ اب جو کرکٹ یا کبڈی پر کمنٹری کرنے والا بیٹھا ہوا ہے وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے کھلاڑیوں کو رولز آف دی گیم کو وائلیٹ کرنے کی، اور اگر وائلیٹ ہوتے ہیں تو ان کو انکریج کرنے کی یا ان کو جسٹیفائی کرنے کی.
تو فی الواقعہ وہ جو کمنٹری کرنے والا ہے وہ اپنے منصب سے بھی زیادتی کر رہا ہے، اس گیم سے بھی جس کا وہ منظر پیش کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، اور غیر پروفیشنل رویہ ہے اس کا۔ یہ ایک جانی پہچانی، اس پر کوئی لمبے دلائل کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کامن آدمی کو بھی سمجھ میں آنے کی۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ آئین کیا ہوتا ہے، آئین میں ہر چیز کا کردار متعین ہے، تو ایک چھوٹی سی مشینری ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں، اگر ایک باریک سے پرزے کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دیا جائے تو وہ مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ آئین کے اندر بھی ہر ایک کا کردار متعین ہے، اور وہ جو کبھی سوکریٹس نے کہا تھا کہ ایک جسٹ سوسائٹی کے لیے جو رولز بنتے ہیں، تو جسٹ سوسائٹی کیا ہے؟ جسٹ سوسائٹی اس کو کہتے ہیں، اس معاشرے کو، اس سماج کو جس میں اب ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھی ہو، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وہ قسط بالوزن، نظام کو قائم رکھو۔ آئین نظام کا نام ہے، ایک ایسی تکڑی ہے جس پر آپ تول لیتے ہیں کہ کون کتنے وزن میں ہے، کس کو کتنا ہونا چاہیے۔ لہذا آئین کی پابندی اور آئین کے مطابق چلنا اور آئین کے شعور پھیلانا، جہاں کہ ایک میڈیا پرسن کے طور پر میرا فریضہ ہے، اسی طرح ان اداروں کا بھی فریضہ ہے جو کہ اوور دی ایئر مختلف وجوہ کے بنیاد پر ہمارے ملک میں غیر معمولی طاقت اختیار کر چکے ہیں، اور وہ حالات و معاملات پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ آئین دب کر رہ جاتا ہے۔ عام آدمی ہے وہ ان سے دیکھ کر پھر متاثر ہے۔ اردو بھی آئین کا نام لے کے بہت زور آور تو نہیں ہوگا نا کہتے آخر میں کوئی بھی ہو۔ دیکھیے آئین کا نام لے کر، آئین تو ایک ہمارا آئین اتنا طاقتور ہے کہ اس کو 1973 میں آپ نے بتایا نا وہ قائم ہوا، اس دوران اس کی کتنی دفعہ اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، کسی طرح کتنے زبکاری زخم اس کو لگائے، اس سے صحیح بات ہے یہ پرزہ پھر اپنی جگہ پر بحال ہو جاتا ہے اور قائم ہوتا ہے اور اپنا وجود منواتا ہے۔ آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کو ملیا میٹ کرنے کے درپے ہزار ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور کچھ بیرونی قوتیں ہیں اور کچھ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہے، اور اس میں پھر ہم میڈیا لوگوں کا بھی کچھ ہمارے سب کی نااہلیاں ختم کریں اور پورے فرض کے ساتھ ساری صاحب عام شخص کو یہ بتانا کہ تمہارا حق کیا ہے اور اس کو یہ بتانا کہ تمہارا فرض کیا ہے، یہ بھی میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم اس کو نبھا پا رہے ہیں؟ بس یہ تو مجبوری۔ دیکھیے جہاں تک میڈیا کا کردار ہے وہ تو میں ختم بخوبی نبھا پا رہا ہے، اور جو میڈیا ہے اس نے شعور دیا لوگوں کو کہ آپ کا فرض یہ ہے، آپ کا حق یہ ہے، اس کے لینے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں، چلو آپ نے دستور سے بات کی، سب کو ایک دستور کے تحت ہی چلنا ہے، لیکن دستور بنانے والوں کا اپنا دستور ہی کوئی نہیں رہا۔ جو دستور بنانے والے پارلیمنٹیرین جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کا اپنا کوئی دستور نہیں ہے، کرپشن کرتے ہیں تو رج کے کرتے ہیں، ہٹتے ہیں چیزوں کے بے تکا ہٹتے ہیں، جن کا اپنا دستور کوئی نہیں، جن لوگوں کو آگے چلانا ہے وہی آپے سے باہر ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو طریقے سے رہنا چاہیے۔ آپ سے تو جو بھی باہر ہوگا ہمیں سے کہنا چاہیے تہذیب بیان کرو اس ملک کا جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک گھر کا کوئی فرد دادا آپے سے باہر ہو جائے نا تو پورا گھر ہی گیا ہے، تو جو پارلیمنٹیرین جو دستور بناتے ہیں وہ آپے سے باہر ہوں گے تو سارے آہستہ آہستہ آپے سے باہر ہونے شروع ہو جائیں گے نا، تو یہ نظامی تباہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو آپ نے بات کی میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ بتاتا ہے اس کے کہ آپ لوگوں کو فرض کیا ہے، اس کے رائٹس کیا ہے، وہ سڑک پر احتجاج کیوں کر رہا ہے، اس کا میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ بلکہ آپ نے 2002 سے کہا کہ 2002 سے تو الیکٹرانک میڈیا تیز ہوا نا، یہ میڈیا سے پہلے سے کردار ادا کر رہا ہے، پہلے پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، 2002 سے الیکٹرانک میڈیا بہت تیزی سے آیا کہ ہر سیکنڈ ہر پل کی خبر دینی شروع کر دی۔ تو اس میں جہاں تک میڈیا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جو دستور بنانے والا کام ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، یہ اداروں سے معذرائی نہ کریں۔ آئین میں بھی لکھا ہے کس کس ادارے سے آپ بالکل ان کی بات بھی نہیں کر سکتے، کتنی آپ کو اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ان کو اس میں آنا چاہیے، اور جو ادارے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے میں انٹر نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک دوسرے میں انٹر ہوں گے تو یہ تباہی ہوگی اس میں۔
اور اس میں اور تباہی ہو گیا ہو رہی ہے نظر آ رہا ہے. تو اس میں اور اس طرح نقصان ملک کا ہے, نقصان کردار ادا کرنا چاہیے سب. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے ایسا فرما رہے تھے کہ جو بندہ احتجاج پہ سڑک پہ آ رہا ہے تو ہم اس کو بھی دکھا رہے ہیں, لیکن 4 بندے پریس کلب میں ہمیشہ کہتے تھے قبض بھی ہو گیا تو 4 بندے پریس کلب کے سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ اسے احتجاج کرنا ہے, تو جتنے کیمرے اس کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں دیکھتے دیکھتے 100 بندہ ایک تلاشی والا اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں کچھ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس حد تک شور مچانا ہے, کس حد تک دکھانا ہے, اور سڑک بلاک کرنے کا بھی تو آئین کے اندر ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم اس میں حصے دار نہیں بن جاتے. شاہد صاحب, رائٹ جو ہے یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کرے, اس کی آواز سنی جانی چاہیے, اور میڈیا کا یہ حق ہے, میڈیا کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں اگر اس کو وہ نہیں مل رہے اور وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے, اگر نابینا لوگ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں, اگر ٹیچر پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ان کو سنیں, گورنمنٹ کا کام ہے اس کی بات سنیں. اگر گورنمنٹ ان کی بات نہیں سنتی اور جو ان کی محرومی ہے ان کا ازالہ نہیں کرتی تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, تو مال روڈ پہ آئیں گے. اب میں نے یہاں پر دیکھا کہ مال روڈ پہ 4 دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کا گورنمنٹ کا کوئی بندہ ان سے بات ہی نہیں کرنے آ رہا, تو وہ جب کوئی بات نہیں کرے گا تو وہ سڑک پر آئیں گے, وہ انہوں نے اپنی بات سنانی ہے اور میڈیا نے ان کی آواز آگے پہنچانی ہے. تو یہ پہلا تو کام یہ کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کی بات سنیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرے, ان کو انگیج کرے. اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرے گی, اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گی, تو پھر میڈیا تو اپنی ڈیوٹی کرے گا. میرا مطلب پریس کلب کے آگے ایک بندہ 10 دن بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ سننے نہیں آ رہا, تو ماں روڈ پہ 10 دن سے بیٹھا سننے نہیں آ رہا, تو پھر میڈیا تو جائے گا, میڈیا تو اس کو کور کرے گا. یہ کام بنیادی طور پر گورنمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے فوراً نیگوشیٹ کرے. ریاست کا کام ہے کہ ریاست لوگوں کو انگیج کرے. ریاست یہ ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے ہوتی ہے. جب ڈائیلاگ ہی نہیں ہوں گے, جب ان کی کوئی بات ہی نہیں سننے آئے گا, لوگوں کی جو محرومی ہے, جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو جب وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ وہ کریں گے. جب کریں گے تو پھر ان کی بات اس کے لیے گورنمنٹ کو فوراً مذاکرہ کریں. میں نے یہاں پر دیکھا ہے کسان ہے وہ کئی دن بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آتا ہی نہیں ہے, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, نابینا حضرات ہیں, یہ سارے لوگ آتے ہیں, تو گورنمنٹ کو فوراً مشینی آگے آئے, ان سے بات کرے. تو میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, میڈیا ان کی آواز جو ہے وہ جہاں تک پہنچنی چاہیے وہاں پر پہنچا رہا ہے. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ ان کو سڑکوں پر نہ آنے دے, ان کو مجبور نہ کرے کہ وہ سڑکوں کو بند کریں. یہ میڈیا کا کام نہیں ہے. سراج احمد صاحب نے جس طرح میں اسی پہ چلاؤں گا, ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ میڈیا دکھائے گا, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, انگیج کرنا چاہیے. اب صحیح والا علی اجمیری والے کے نام ہے, ڈاکٹر صاحب کے باہر لوگ بیٹھے ہیں, وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں, میڈیا وہ بھی دکھانے لگ جاتا ہے, تو کچھ تو ہمیں بھی تو کم دکھانا ہے ایسی چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد صاحب, جن ایشوز کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں آپ جب یوم دستور بنا رہے ہیں تو یہ آپ کا کریڈٹ ہے. دیکھیں, قوموں اور ملکوں کی تاریخ کے اندر شخصیات کچھ ایسی ہوتی ہیں, کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, کچھ دستاویزات ایسی ہوتی ہیں جس پہ قوم کا کنسنسس ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے قائد اعظم ہیں, علامہ اقبال ہیں, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے سب سے مقدس دستاویز جو ہے وہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے. اور اس میں جب ریاستی اداروں کی بات کیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے تناظر میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ایک کرائسس کی صورتحال ہے, یہ کرائسس ادارہ جاتی بحران بھی ہے, سیاسی ایشوز بھی ہیں, اقتصادی ایشوز بھی ہیں. اس مقدس دستاویزات میں تمام مسائل کا حل موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ رجوع کریں اس سے کہ دنیا کے اندر دیکھیں جہاں پر بھی جمہوریتیں ہیں وہاں پر دستور کے سے بالا تر کوئی نہیں ہوتا. اور ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے کہ اسی دستور پاکستان پر جو اثر انداز ہوتا ہے ہم سب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے ریاستی ادارے بھی اس حوالے سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ آج کی صورتحال کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں. پاکستان کے دیکھیں, پاکستان کا گھیرا تنگ ترمیم پیش کی جا رہی ہے. ابھی جو بابر نے جو بات کی ہے کہ بات یہ کہ ہمارے ادارے جب اپنے اصل مقاصد تک موجود ہوں گے, انہیں پتا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو پھر اس طرح کے ڈرنے اور یہ جو جلسے ریلیز اور ریلیز کے ذریعے غیر معمولی صورتحال طاری کر دی جاتی ہے, یہ انہوں نے حل کرنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے اس میں میڈیا کی بات کی ہے
تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے مکمل طور پہ درست ہے یا ہماری کوئی آئیڈیل صورتحال ہے. آئین پاکستان کے تحت آزادی صحافت کو یقینی بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہ آزادی صحافت مشروط ہے قومی مدارس کی عزت و تقسیم کے ساتھ، جمہوریت اور جمہوریت کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ، قومی اور عوامی مسائل کے حل کے ساتھ. کس حد تک ہم اپنے آپ کو ان نکات کے ساتھ محدود کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اپنے ایجنڈاز ہیں، ہم اپنے ایجنڈا سامنے رکھ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر وفاق پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت کس پہ ہے؟ دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی ہے. ہم ہمیشہ ترکی کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہاں پر منتخب حکومت پر شبخون مارا گیا، سسٹم ڈیلیور کر رہا تھا، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، لوگوں نے ڈیموکریسی کو بچایا ہے. آج ہم دن رات ڈیموکریسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ساری صورتحال کیفیت کیوں تاری ہو رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جواب میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اس لیے کہ دو چیزیں آپ کی ٹارگٹ ہوئی ہیں، بلکہ میں ساتھ اسے بھی شامل کروں گا. دو چیزیں آپ کی ٹارگٹ ہیں، ایک آپ کا نیوکلیر پروگرام ٹارگٹ ہے، ایک آپ کا سی پیک ٹارگٹ ہے. اور اس دستور پاکستان جس کی آپ نے ضرورت کی ہے، ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ ہمیں دستور کیا ہوتا ہے. آپ کا دستور بھی ٹارگٹ رہا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کیوں ٹارگٹ ہے. اس لیے یہ ایک نظریاتی دستور ہے، اس میں کیا اقرارداد مقاصد ہے. یہ بنیاد کس بنیاد پہ ملک بنا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کو کہ آپ نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے کہ ہمیں دستور بنانا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں تھا اس کا پتا. آج بھی اگر آپ کے اندر کوئی چیز موجود ہے، آج تمام بحرانوں کا حل جو ہے، آج جو ادارہ جاتی بحران ہے اس کا سب جواب جو ہے اسی دستور پاکستان کی طرف سے دستور ہے. صاحب جس میں سوال ولی صاحب نے کہا کہ نیوکلیئر ہمارا پروگرام سی پیک ٹارگیٹ ہے. سی پیک پہ میں بھی کوئی الگ کر سکتا کہ میں ہر چھپے پہ گیا، ہر کلو میٹر دکھایا، اتنا تعمیر ہوا. باقی میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ بھی اس پہ چلے، وہ بھی اس پہ پروگرام کرے. اور ریٹنگ ہی سب سے بڑا ایشو ہے. اور کیا دستوری طور پر میرا یہ فرض نہیں ہے کہ ملک میں ہونے والی اچھی چیزیں بھی میں دکھاؤں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میڈیا کے فرائض بہت سارے ہیں. میڈیا اپنے فرائض کو ادا بھی کرتا ہے اور اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. نفرت کو جواب جو ہے کوئی انسانی کوشش 100% مکمل نہیں ہوتی. لہذا میڈیا کا کردار کیا، جہاں پر جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ جہاں کوئی واقعہ ہوگا وہاں میڈیا پہنچے گا. وہ واقعہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، میڈیا کا کام خبر دکھانا ہے اور خبر کو لوگوں تک پہنچانا ہے. پرنٹ میڈیا کا بھی، الیکٹرانک میڈیا کا. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں کوئی مبالغہ کرتا ہے یا کمی بیشی کرتا ہے وہاں میڈیا کی ذمہ داری آ جاتی ہے. لیکن میڈیا ایک پوری پروڈکٹ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا حصہ ہے. اور اگر پوری پروڈکٹ کی مشینری جو ہے اس کے پردے اپنے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں گے تو میڈیا بھی خود بخود مجبور ہوگا اپنا بہتر، زیادہ مثبت اور زیادہ پازیٹو کردار ادا کرنا. میں جس سے پہلے اس کیا کہ اگر ایک چیز بڑی خوبصورت ہو رہی ہے، اس پہ پہاڑ بھی ہے، اس پہ تیز رفتار گاڑیاں بھی ہیں، بڑے ٹریلر بھی ہیں جو ہم مارچ مار کر آسٹریلیا میں دیکھتے رہ گئے، لیکن اگر وہ چل رہے ہیں تو میں ان سب کو چھوڑ کے صرف یہ دیکھوں کہ یہاں پہ یہ تھوڑی سی چیز ہے اس کو پکڑ لوں. پھر میرا سوال وہی ہے کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کچھ ہماری نفسیات سے بھی ہے. جس چیز کا جتنا پہلو منفی ہوگا وہ میرے لیے اتنی بڑی خبر ہوگی، اور جو مثبت ہوگا یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے. دیکھیے یہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں پھر دوسری طرف آؤں گا کہ اگر جو ادارے میڈیا کو اگرچہ ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس کی کتابیں جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ریاست کے بنیادی ستون تو انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ ہے. باقی تمام ادارے جو ہیں وہ ماتحت ادارے ہیں. اور اگر ہمارے ملک میں ایسا ہو جائے کہ ماتحت ادارے جو ہیں وہ بنیادی اداروں سے پر ڈومینیٹ کرتے ہوئے محسوس ہوں، اور اگر ایسا ہو جائے کہ جو 3 بنیادی ادارے ہیں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کی حدود کو تجاوز کرنے لگ جائے تو ایک عدم توازن
وجود میں آ جاتا ہے، وہ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ نظام میں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور سوکریٹس نے کہا تھا کہ جسٹ سوسائٹی وہی ہوتی ہے جہاں ہر پرزہ اپنی جگہ صحیح بیٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے میڈیا کا بھی اور میرا بھی اور پوری سیاست کا بھی، ابھی سلمان نے یہ کہا کہ سی پیک ٹارگیٹ ہے اور آئین ٹارگیٹ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کیوں ہیں؟ سی پیک پاکستان کے لیے اسی وقت مفید ہوگا، پاکستان کے لیے اسی وقت ڈلیور ہوگا جب پاکستان کے اندر نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا تو یہ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1949 میں اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے، میں 1948 میں بات چاہتا ہوں، 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کوئٹہ اسٹاف کالج سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے آئین کی اہمیت کے بارے میں جو تاریخی فکرے کہے تھے، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم انہیں حرز جان بنائیں اور کوئی اسپرٹ کے ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے اور جو ماتحت ادارہ ہے وہ ماتحت ہی رہے۔ اگر یہ صورتحال نئی وجود میں آئے گی تو پھر میڈیا بھی جو ہے نا وہ اپنی راہ سے بھٹک جائے گا۔ میڈیا کو بھٹکانے والے بھی بہت ہیں، میڈیا کو مس مینیج کرنے والے بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ محسوس بھی ہوتے ہیں۔ لہذا آپ جو ہے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں، آئین کے مطابق لے کر چلیں۔ آج یوم دستور پاکستان ہے۔ میں دیکھیے میں ایک بار دہلی گیا، 1996 کی بات ہے، وہاں مسلمانوں کے ایک اجتماع میں مجھے بلایا گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کا آج تک اچیومنٹ کیا ہے۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ پاکستان کا آئین ہے۔ مجھے پوچھا گیا کیسے؟ میں نے کہا یہ دنیا کا واحد آئین ہے جس میں اسلام اور جمہوریت کمپیٹیبل بنایا گیا ہے۔ اسلام ملائیت نہیں رہا، جمہوریت اس طرح سیکولر نہیں رہی، پھر بھی ملائیت کم تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ آئین پر عمل نہیں ہوتا نا۔ ہیں جو انتہا پسند قوتوں کو فروغ دیتی ہیں۔ ہاں وہ تو ہر ایک نے پاکٹ بنا رکھے ہیں، اس پہ تفصیلی پروگرام کی ضرورت ہے اور کسی پرائیویٹ چینل پہ ہے۔ روشن ساری بات میں آپ کے تجاوز کی بات یہ ہے کہ پریس کی نمبر پلیٹ لگا کے میں آج بھی تجاوز کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے 1.5 پاؤ گوشت صحیح نہیں ملتا تو آزادی صحافت پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس سطح پہ بھی تو ہیں۔ میں چاہوں گا چوتھا سننے طرح سے میں اپنی جو باتیں کروں نا کہ جو ہمارے کوئی سن رہے ہیں، سن رہے جڑے ہیں، سارے قابل احترام ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ تجاوز کی جہاں تک عطا رحمان صاحب نے بات کی، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے تجاوز کرے، لیکن میں اگر شام کو اپنا چھاپا ہوا لگا کے بیٹھ گیا جا رہا یہ ہو رہا ہے تو میرے خیال اس کو رکنا تو چاہیے۔ اگر 3 مہینے کی پابندی بھی کچھ نہیں ہے اور سارے قیامت سے لے کے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا اور سپریم کورٹ میں کچھ پیش بھی نہیں کر سکے، تو ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے یہ جو میڈیا ہے، جو میڈیا پرسن ہے یا اخباری نمائندے ہمارے، یہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ 30 سال پہلے اٹھا کے دیکھیں ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی تھیں، لیکن جو سسٹم بگڑتا گیا، اداروں کے معاذ سے سسٹم آگے خراب ہوتا چلا گیا، تو وہ بھی اسی سسٹم میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اور عام طور پر آپ نے صحیح بات کی کہ اگر اسے پوچھ لیا جائے راستے میں روکے بھی تلاشی دو تو کیا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم بھی اسی سڑک پہ پھرتے تھے، ہم کبھی تلاشی دی، بات کر لی، اگر بہت ہوا تو آرام سے بتا دیا، تو وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی میں چل ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی عطا صاحب نے بھی کہ جو میڈیا جس طرح بہت سے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا بھی اسی نشانے کے وقت پہ جس طرح آپ نے ملائیت کی بات کی کہ پاکٹس ہیں، انہیں بٹھانے والے بھی کوئی ہیں اور مطلب سسٹم خراب کرنے والے بھی کوئی لوگ ہیں، کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ نے پوچھا کس نے پیسے دیے، کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس لیے میڈیا کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی یہ کر رہا ہے، وہ ٹی وی وہ کر رہا ہے، وہ اس کے کہنے پہ کر رہا ہے، اس کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ آپ دنیا میں اس لیے ہوتا ہے، میڈیا کی انڈسٹری ہے،
اگر آپ نے مشن لے کر کرنا ہے تو مشن میں تو تکالیف ہی بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف ہی تکالیف تھی. اگر چھوٹی کی بات کر لیں معمولی عبدالستاریدی کو لے لیں, تکلیفوں سے 40 سال میں وہ کہاں پہنچا چیز کرنے کے لیے. تو یہ مشن کوئی نہیں انڈسٹری ہے. اب آپ ٹی وی دیکھیں نا, ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اگر یہ مشن نہیں ہے تو پھر تو وہ ملاوٹ کرنے والا بھی ماشاء اللہ سب کو تمہارا کرنا آتا ہے. لیکن ہم نے بھی پیشانیوں پہ بڑا لکھا ہوا ہے, تو پھر اللہ کا نام وہ جو لکھا ہے وہ سسٹم ہے. دیکھیے ملاوٹ کرنا تو بنے ہے. ایک چیز آپ کو جو قدرت مثال ایک گائے دودھ دے رہی ہے اس میں آپ پانی کو نہیں شامل, قدرت سسٹم ہے نا. اب جو بات مشن کی اب مشن نہیں ہے یہ. اب اگر دیکھیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو فاکس ادھر میں کیا, سی این کا ادھر میں ہوا, یہاں بھی ٹی وی کا دیکھیں ٹی وی ہے, ایک ٹی وی کی اپنی پالیسی ہے, دوسری کی اپنی پالیسی ہے, تیسری کی اپنی پالیسی ہے. نہیں جو اپنا ایجنڈا جسے سماج میں لگا کہ کیا یہ اپنا ایجنڈا اس کو چھوڑ کے صرف قومی جھنڈا کافی نہیں ہے, اپنی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے پالیسی ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اگر مائکروسافٹ کام کرے اس کی اپنی پالیسی ہے, اگر اس کی ایپل کام کرے اس کی اپنی پالیسی تحت کام کرے, اور سب کی اپنی بھی چیزیں. سیمسنگ کام کر رہے تو اپنی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ سارے ایک ہی چیز شروع کر دیں گے. سارا کی ہے آپ کا ایک مالک ہے 8-12 یورپ میں, 8 کی اپنی پالیسی ہے. ایک کمپیوٹر ہوتا ہے دوسرے کمپیوٹر ہوتا ہے. تو یہ جس طرح سب کو ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں, گڑبڑ ہو رہی ہے. میرے بھی اسی طرح نشانہ کرا جی اس کا ساتھ دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, اس کے خلاف ہے تو کیوں نہیں, آپ اس کے ساتھ چلیں. ایسا نہیں ہو سکتا. سب کو اپنے طریقے سے چلنا پڑا. سب کی اپنی ایڈیٹوریل بورڈ ہے, اس کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہے. جہاں کہتے ہیں نا مالکان آتے ہیں, ہم تو 30 سال سے 31 سال ہو گئے, ہمیں تو نہیں کسی مالک نے کہا کہ جی آئیں جی اس خبر کو چینج کر دیں, پتہ نہیں کس طرح کہتے ہیں, کون سی پالیسی ہے, ہمیں تو کسی نہیں روکا اس تک خبر دینے سے. وہ کہتے پہلے اس طرح بنا ابھی چینج نہ کرو, ہمیں تو بالکل نہیں کہتے ایسے. ہم دوست بیٹھے اور بول لینے پہلا بھی اسی طرح یہ باتیں ہنستے ہوئے بھی ہو سکتی ہیں. وہ بھی پتھر اٹھائے جائیں, آپس میں اختلاف ہونا چاہیے لیکن شدت نہیں ہونی چاہیے. چھوٹا سا بریک میں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. Others are somewhere, our 4G is everywhere. Dreaming dream on Pakistan's #1 data network. From 4G, a new dream. پاکستان کی unbeatable data offer 4000 MB پورے ہفتے کے لیے صرف 130 روپے پلس ٹیکس میں. ابھی سبسکرائب کریں اور 4 گنا فاسٹر 4G انٹرنیٹ کے مزے. From 4G, a new dream. ہر ٹائم شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. کھانے والوں کے لیے نو شارٹ کٹ. لائف بوائے کا نیا اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو, اس کے آمنڈ آئل اور ملک پروٹین فارمولا سے بال گٹھلی 30% تک زیادہ گھنے اور بنے مضبوط. نو شارٹ کٹ پرفارم کرنا پڑے گا. نیا لائف بوائے اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو. پروگرام کیا تھا ستون میں جو بات ہوئی ایک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ آج یام دستور جس دن قومی اسمبلی میں 1973 میں 10 اپریل کو اس کو متفقہ طور پر منظور کیا. اس میں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے گرفتار علی بھٹو بھی ہیں, جو مولانا شاہ نورانی بھی ہیں, مفتی محمود بھی ہیں, پروفیسر غفور بھی نظر آتے ہیں, تمام گلی خان ہے, اور پھر ہم نے الزامات تو ہر ایک نے اتنے لگائے. اس پہ بھی کبھی بات ہونی چاہیے, اور میں پھر درخواست سب سے کروں گا کہ ایسی باتیں ہونی چاہیے. ہمارا جب دل کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ غدار و وطن ہے, اور جب دل کرتا ہے کہتے ہیں اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہے. شدت پسندیاں دونوں طرف ہیں. ہم کسی کو بہت اٹھانے پہ آ جائے تو اللہ کے برابر خدا خاص رکھ دیتے ہیں, اور نہ کرنے پائے تو انسان بھی رہنے نہیں دیتے. اسی لیے شدت پسندیوں کو ختم کرنا اور دستور کے حوالے سے میڈیا کی کیا ذمہ داری اس پہ بات ہو رہی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عطا الرحمان, جناب رئیس انصاری, جناب بابر ڈوگر اور جناب سلمان خانی. اور ڈوگر صاحب بات ہوئی میڈیا وہی دکھائے گا جو نظر آئے گا. لیکن بعض دفعہ دیکھتا ہوں میں کہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا آپ کے ادارے کے حوالے سے سال ڈیڑھ پہلے. عامر میر صاحب بیٹھے تھے, خالد رحیم ہاشمی صاحب کو فون پہ لیا, شامی صاحب کو میں نے فون پہ لیا. تو اس میں بات ہوئی کہ میڈیا کے جو باہمی ادارے ہیں, میں دستور تو یقیناً لازم ہے اس کی پاسداری ہر ایک پہ, لیکن مخاصمت جو ہم بڑھا دیتے آپس میں, وہ کوئی بھی ہو, میں نام نہیں دینا چاہتا, کوئی بھی ادارہ ہو, تو
आपस में इसके अंदर हम तेज हो जाते हैं कि हम सबको नीचा दिखाने लग जाते हैं। तंजीर साहब ये सही है, लखानी साहब फलां है, लवावत वाले ये है, नए वाले ये है, दुनिया वाले मियाँ साहब पता नहीं ये वाला बनना चाह रहे थे, इसकी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम फटाफट ये छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बनता वैसे हमारा आपस में बाहर नहीं। इनफैक्ट मीडिया अब डोमिनेट कर रहा है सेठों के हाथों में। हर मालिक एक सेठ है, उसका एक एजेंडा है, वो अपने एजेंडे के साथ चल रहा है। और जो वर्कर्स हैं, बहरहाल हम जो मजीद बात करें, जितने बड़ी क्लेम करें, हमें वो एजेंडा उसके साथ लेके आगे चलना है। और यही हो रहा है, हर एक जो मालिक है वो अपने एजेंडे के साथ चल रहा है, वर्कर जो है उस एजेंडे को स्ट्रेंथन कर रहा है और उसको मजबूत कर रहा है। आप आज एक चैनल के साथ हैं, उसका एक पर्टिकुलर एजेंडा आप उसको टो कर रहे हैं, कल आप दूसरे चैनल में चले गए तो दूसरा एजेंडा मिल गया, उस एजेंडे के साथ चल रहे हैं। तो ये तो चीजें चल रही हैं और मुखासमत भी इसी वजह से रियलिटी यही है कि हम सब मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ स्टेटों के साथ काम कर चुके हैं। अब एक और बात होता है, सेठ बड़ा अच्छा होता है, वो पैसे भी देना चाह रहे होते हैं, साढ़े बच्चे दो बंदे वहां जुड़ गए तो ये तनख्वाह रहने देगी, गुजारा हो जाएगा। ये हमारे जब दोस्त अपने पेटी भाई करते तो उस वक्त शर्म नहीं महसूस होती, मुझे तो बड़ी होती है सच्ची बात। सर दो थोड़े हैं, कोई मैं गतिशाली दो थोड़े हैं, हम सारे बैठे हैं, सुना साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मैं तो अपने वर्कर्स के लिए फाइट करता हूँ। मैंने अपनी जेब से नहीं देने, सेठ की जेब से देने। जो मसला आता है ना वो सेठ की तरफ से आता है, हमारी तरफ से नहीं आता। सेठ जो है उसका पैसे देने को दिल ही नहीं करता, सेठ भी है वो सेठ जो है उसका काम है वो प्रॉफिट कमाना है, जितना वो हमारा खून चूस के जितना मैक्सिमम कमाना चाहता है वो कमा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमारी एक यूनियन थी जो कि अब डिवाइड हो चुकी है, अब 5-7 उसके हिस्से बने हैं। हमारे हाथ में कंसेंसस के साथ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि वो सिर्फ पॉकेट यूनियंस बन गई हैं जो कि डिवाइडेड है, हर कोई अपने सेठ की बात कर रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है। हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है, रईस साहब है, मैं हूँ, जितने भी हैं, हमने अपने पल्ले से पैसे नहीं देने, सेठ में पैसे देने हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे लड़कों को जितने ज्यादा से ज्यादा मिले उतना अच्छा है। उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, काम अच्छा करेंगे, डिलीवर अच्छा करेंगे। तो मैं इसी से डिसाइड करता हूँ कि हम सेठों के साथ मिल जाते हैं, ये ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे पास एक मजबूत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हम सेठ से जिसके जरिए लड़ सकें। सुना साहब, आपके भी बड़े करीबी दोस्त हैं कुछ यूनियन वाले, लेकिन बात यह कि PFU जो 4-6 3 जो 5-6 इकाई नहीं हो सकती मेरे आपके सबके हुकूक के हवाले से, इसके लिए क्या करना चाहिए? चौहा साहब, आपने बड़ा सेंसिटिव से इशू शुरू कर लिया कि आप जाम दस्तूर से आप आ गए जर्नलिज्म पे। तो देखिए, इसमें कोई दो आरा नहीं कि हम खुद फरीक बन चुके हुए हैं कि अब ये नहीं कि हमने एक लाइन इख्तियार की और हमने जो खबर है जिम्मेदारी के साथ हमने लोगों को खबर पहुंचानी है। अब वो चैनल देख लें, अखबार देख लें, तो किसी न किसी पार्टी के साथ फरीक बन के चल रहे हैं, इससे सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जो बुनियादी बात है कि एक वक्त के अंदर हमारा एडिटर जो होता था वो बड़ा बाख्तियार होता था, हमारे अंदर एक छाप का अमल होता था और खबर इस दौर में भी छुप नहीं सकती। मैं तो हमेशा खबर के हवाले से कहता हूँ कि ये बड़े मासूम बच्चे की मानंद होती है कि आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें ना कहीं से मुंह निकाल कर मुस्कुरा देता है। अब खबर तो छुपने वाली बात नहीं है, लेकिन हर आने वाले दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर मीडिया स्ट्रांग हो रहा है और जब कोई चीज स्ट्रांग हो रही हो ना तो उसकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत सारी फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत है इसके भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बात तो सेठ की कही गई, और अभी रईस साहब ने एक बात जब मिशन और इंडस्ट्री की कर रहे थे ना, तो इंडस्ट्री भी जो होती है वो किसी हदूदियत की पाबंद होती है, उसका जो एक ज़ाब्ता इखलाक होता है वो भी जो कोई लाइन ड्रा करती है। और पाकिस्तान के अंदर जो मैंने कामयाब इंडस्ट्रीज देखी है ना, वो अपनी इकदार और रवैयात पे कहीं कारबंद होती है। बिजनेस आप छोटे छोटे उठा के देखिए, कोई ना कोई उनका कोई प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से वो उनकी दुकान जो आगे कारखाने में लग रही होती है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कुछ लाइन ड्रा कर लें कि मैं जिस इदारे से ताल्लुक रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे मालिक जो हैं वो बड़े वर्कर नवाज हैं। बात है कि मैं ऐसे 10 मिसालें पेश कर सकता हूँ
کہ جہاں پر ورکرز کو ضرورت پیش ہوئی ہے انہوں نے میکسیمم حد تک انہیں ریلیف دیا ہے. تو ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, ہمیں کسی کے مفادات کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر میڈیا کو اسٹرانگ کرنا ہے نا, کچھ لائنز ڈرا کر لیں. وہ لائنز یہ ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو پاکستانی میڈیا بننا چاہیے. دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہمیں اسے پاکستانی سوچ اور اپروچ اپنانی چاہیے, پاکستانیت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہیے. آج جو پاکستان کے اندر دیکھیں, میں اس بات پہ بڑا پریشان ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ 3-4 ادارے, میں حکومت کو بھی ایک ادارہ سمجھتا ہوں. آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات, میں ایف ڈی اے کے ذمہ داران سے بھی ملا ہوں, میں ایڈمنسٹریشن کے, ہر آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی پاکستان کی صورتحال اچھی نہیں ہے جی, تو جی اس صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے. پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ کے پاس نسخہ کیمیا موجود ہے, وہ دستور پاکستان ہے, حدودوں کی اس کی پابندی کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کو اثر انداز ہونے کے لیے چھوڑنا پڑے گا. اور آج جب آپ کو یوم دستور منا رہے ہیں, کاش پاکستان کی کوئی پولیٹیکل فورس بھی یہ کام کر رہی ہو. ابھی دیش میں مجھے عطاء رحمان صاحب نے بتایا کہ پچھلے سال میاں رضا ربانی صاحب نے یہ ضرورت کی تھی, یہ کریڈٹ ہے, اسی لیے ہم نے رضا ربانی صاحب کو بھی ہٹا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی سوچ اور اپروچ کو پاکستانیت پہ لاگو نہیں کریں گے, اور دستور یہ غنیمت ہے آج کی صورتحال کے اندر, جو کرائسس کی صورتحال ہے, واپس لوٹتے ہیں دستور کے اندر. دیکھیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ اپنے آپ کو وہاں تک محدود کر لیں, سارے کرائسس ختم. واپس اصل کی طرف لوٹ کے پہ جانا ہے. اور ایسا بھی بات ہوئی کہ ایڈیٹر کا رول اس طرف سے فعال نہیں رہا. آپ بہت ایڈیٹر ہیں ماشاء اللہ, کتنے کو پاگے والے بالکل درست کہی گئی. کیسے میں نے کہا ایڈیٹر کا ادارہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے, اور ایڈیٹر جو ہے وہ ایک اخبار کے لیے دماغ کا کام کا حکم رکھتا ہے. بالکل ایسی ایڈیٹر اس کی پالیسی, اس کے خطوط وضع کرتا ہے. ایڈیٹر یہ دیکھتا ہے, اس کا شعبدید ہوتی ہے کہ اس نے کون کون سے مضامین, کون کون سے کالم شائع کرنے ہیں, اخبارات میں لیڈ کس کو لگانی ہے, سپر لیڈ کس کو لگانی ہے, دوسری خبریں کون سی لگانی ہے. فرسٹ امپریشن تو فرسٹ پیج اور لاسٹ پیج سے ملتا ہے, پھر اندر جا کے اداریہ ہوتا ہے. یہ سب ایڈیٹر پوری اس پروڈکٹ پر اپنی نگاہ رکھتا ہے اور اس میں اپنی آزادی کو بھی استعمال کرتا ہے. دیکھیے, میں مذہبی خیالات کا تھوڑا سا آدمی ہوں, اور میں وہ ریاست اور مذہب میں کچھ زیادہ فرق نہیں سمجھتا, لیکن جہاں تک اخبارات اور چینلز کی دنیا کا تعلق ہے, میں نے پڑھایا بھی ہے جرنلزم یونیورسٹیز میں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایڈیٹر کا ادارہ ہے وہ چرچ کی مانند ہے, اور جو انتظامیہ ہے, جو مالکان ہیں, جو وہ مالکان ہیں, وہ ایک ریاست کی مانند ہے, حکومت کی مانند. حکومت چرچ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی, چرچ حکومت پر اس طرح اثر رائے دے سکتے ہیں. باہمی مشاورت. ہمارے ہاں یہ فیصلے مٹ کر رہ گئے. ہمارے ہاں پادری جو ہے, جو ایڈیٹر ہے, وہ جو بھی انتظامیہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. میں یہ بات سر عام مانوں یا نہ مانوں, مجھے اپنی اپنے مالکان کا ہر طرح سے تحفظ کرنا چاہتا ہوں, لیکن امرا والا نظر ہے کہ بطور ایڈیٹر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حقوق کا, جب میں اپنے حقوق کا تحفظ کروں گا کہ جو ماتحت جرنلسٹ ہیں, جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ان کے حقوق کا خود بہت تحفظ ہوتا رہے. بنیادی ذمہ داری ہے. جس طرح ایڈیٹر کے رول کی بات ہے, کردار کی بات ہے, پہلے ہم جب پرنٹ میڈیا میں تھے تو کہیں کوئی واقعہ ہوتا تھا نا ناخوشگوار, تو وہ شیر لکھا جاتا تھا. اب تو ہم ہر چیز کی مصنوعی بہنیں بھی بندے کی دکھا دیتے ہیں, مائیں بھی دکھا دیتے ہیں, باپ بھی اگر ہے تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. تو یہ بھی جرنلزم ہے اب کی. نہیں دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی, اب یہ اپنے اپنے ادارے کی بات ہے, یہ اپنے اپنے مائنڈ کی بات ہے, یہ ہمیں اس پہ بالکل سوچنا چاہیے. لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں اس طرح سامنے نہیں لانا چاہیے, چیزیں نہیں لانا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلتا ہوں. پچھلے دن ہمارے پاس ایک فوٹیج آئی, اس میں ایک سیکورٹی آفیشل خاتون, ایک خوبصورت خاتون یونیفارم میں اداس کر رہی تھی. میں نے اسے دیکھی, پھر میں نے اس کو خود بیٹھ کے اس کا چہرہ بالکل بلر کیا, اور جو پیچھے لکھا تھا وہ بھی بلر کر دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا. شہر کا نام بھی نہیں دیا, بھیج دی کراچی.
اس کے بعد بھیجنے کی ڈسکشن نہیں ہوئی, اس کو روک کے بیٹھ گئے کہ نہیں چلنی چاہیے. لیکن کسی اور کے بارے پالیسی ہوگی نہیں. پھر کیا ہوا, 8 بجے ایک ٹی وی پروگرام میں اس کی شکل صاحب دکھایا اور مولوی حضرات بٹھا لیے اس کی رائے لینے کے لیے, اس کی جان بھی خطرے میں ڈال دی. ہم نے تو نہیں دکھائی, اگر دکھانی بھی تھی. اور ہم نے اس ایشو پہ کی بات کہ یہ سیکورٹی ڈیوٹی پر ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. لیکن ہم اور روکے بیٹھے تھے, لیکن جو شکل کے ساتھ دکھا دی وہ ہمارا ماری ہے. جو گاڑی چالک جو ایک کرتا ہے وہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے. بالکل مجھے 2014 میں ایک تصویر تھی جو 7 گھنٹے تک دکھائی گئی, بعد میں اس کے نتائج مظاہرات کو بھگتنا پڑا. اگر کوئی ایڈیٹر ہوتا, اگر کوئی پروفیشنل ایڈیٹر ہوتا تو وہ اس طرح وہ تصویر انہوں نے بندوبست کر لیا. کوئی ادارے بات کی سلمان صاحب نے کہ ہم میڈیا والے بھی انسان ہے, ہم ڈیوٹی سے 6 دن دھرنا کو بولیں گے تو جس کی ڈیوٹی ہے وہ یار کبھی اس کا دل بھی رقص کو نہ کرے, وہ تو ویسے دماغ ڈال سکتی تھی وہاں پہ. تو پھر ہر چیز کا اقدار میری اگر سیکورٹی ڈیوٹی پر ہو نا, میں نے دمال ڈالنا منع نہیں ہے. اپنی ذاتی لائف میں جائیں, گھر میں ڈالیں, محفل میں ڈالیں, نو پرابلم. لیکن آپ وہاں سیکورٹی کے لیے کھڑے وہ اس میں, لیکن ہمیں اس کی ذاتی بالکل نہیں چلانی چاہیے. جو بات ارکینا تھا صاحب نے, دیکھیے دنیا میں کہیں اگر ایف آئی آر درج ہوتی نا, ایف آئی آر ہم اس کو نام دینے کے مجاز نہیں ہے ایف آئی آر میں بھی ٹی وی پہ چلانے کے نہیں دے سکتے جب تک اس پہ تحقیق نہ ہو. جب تک میڈیا کے بعد بڑے شاندار ہیں. کچھ بھی بات ایک دھرنے کے دوران کسی خاص ادارے کی شخصیت کی طرف سے لفافے تقسیم کیے گئے اور میڈیا نے اس کو کیپچر کر لیا, اور وہ اس طرح وائرل ہوا کہ میڈیا نے ایک بڑا رول ادا کیا. دیکھیں ایسی چیزیں تھوڑی سی بات بھی ہو جائے جس کی بات ہو رہی ہے کہ ری الیکٹمنٹ کے نام پہ ہم تو طریقے بتا رہے ہیں جرائم کے, کیا یہ بھی ہمارا فرض ہے ہم کریں گے؟ نہیں, یہ ہمارا فرض نہیں ہے. بہرحال اس پہ تو ہمیشہ ڈبیٹ رہی ہے کہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے, ہم اس لمیٹیشن سے آگے نہیں جا سکتے. انفارچونیٹلی ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہے, ہر ادارہ اپنی پالیسی کے مطابق چل رہا ہے. لیکن بہرحال جس طرح سے یہ جو آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہم جرائم کو نئے نئے طریقے جو ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں, مفتی چینل اس کو چلا رہے ہیں, اور میرے ادارے بھی یہ پالیسی نہیں ہے, لیکن مفتی ادارے یہ کر رہے ہیں. تو اس کی خاصی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دکھا رہے ہیں, تو لوگ بہت کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں سر. ہم ہر چیز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی جس طرح سے بات ہو رہی کہ میڈیا جو ہے اس کی بھی لمیٹیشن ہے, ایک حد ہے, ہم اس حد کو کراس نہیں کر سکتے. بہرحال ہم نے لوگوں کو ایک وہی چیز دکھانی ہے جو کہ ایک ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, ہم اسے ہٹ کے نہیں دکھا سکتے. تو یہ تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی بات ہے. جس طرح سے خواتین کے ساتھ جنسی تشدد دکھایا جا رہا ہے, جس طرح سے ٹارچر دکھایا جا رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائم کے اندر طریقے کیا ہے, کس طریقے سے کرائم ہو سکتا ہے, تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی بات ہے. بات آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ میڈیا کی ایک لمیٹیشن ہے, ہمیں اس لمیٹیشن کو کراس نہیں کرنا چاہیے کم وقت میں, کیونکہ ہمارا کام معاشرے کی اصلاح ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا نہیں ہے. سنا کریں صاحب, عام بندہ جو سب دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ کو میری تمام میری بہن بچے جوان بوڑھے دیکھ رہے ہیں, وہ یہ چاہے کہ آئین میں ہمیں ملک سے محبت اور فرائض پورے کرنے کے لیے کیا چیزیں, اس پہ کیا پروگرام نہیں شروع ہونا چاہیے, جو ہم بھی نہ بتائیں. آپ کا یہ رائٹ ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ بات آخر میں شروع اگر اس سے کر لیا جائے کہ اس وقت پاکستان ایک گمبھیر سی صورتحال سے دوچار ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی طبقہ بھی آپ کو مطمئن نظر نہیں آ رہا. اگر حکومت ڈاؤن ڈول ہے تو اداروں کے اندر بھی یہی کیفیت آ رہی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے, اور ابھی جو آپ جرنلزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ پاکستان کے میڈیا پہ شکر دوہار نہیں ہے. ہم نے اگر پاکستانی جرنلسٹ ہیں, ہم جرنلسٹ ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہیں, ہم پاکستانی بھی ہیں, ہم ایک باپ بھی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی ترجمے سے معاشرے پہ کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ساری گمبھیر صورتحال سے نکلنے کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان ٹارگیٹ ہے کچھ فورسز کا, کچھ بیرونی فورسز کا. اس لیے کہ جب سے آپ نے سی پیک کا پنگا لیا نا, تو انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو پہلے چوری چھپے یہ نیوکلیر پاور بن گئے,
اب یہ سیتا کے چکر میں تصادی طور بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اسے اسی تناظر میں دیکھیں. اور میں نے اس لیے حوالہ دیا تھا کہ آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائے, کسی جج کے پاس, کسی جرنیل کے پاس, کسی سارے پریشان ہیں کہ یار اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. اس ساری صورتحال سے, اس گمبھیر صورتحال سے, ان مسائل سے نکلنے کے لیے نسخہ کیمیاء وہی ہے جس کا آج آپ نے یہ پروگرام کا عنوان رکھا کہ دستور پاکستان موجود ہے. اسی نسخہ کیمیاء پہ عمل درآمد کر کے ہم پاکستان کو دوبارہ استحکام پاکستان میں لا سکتے ہیں. آج سب سے زیادہ استحکام کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ آپ نے جو جوابی دستور پہ پروگرام کر دیا, کاش پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اور وہ پارٹی جو سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ لیتی ہے وہ کریڈٹ ہم اسے چھین نہیں سکتے. آپ نے جو نظام کا ذکر کیا ہے دیکھیں, اکبر بگٹی, مینڈل, بزنگ سب میں کہتے تھے کہ آئین پاکستان کے تحت صوبائی خود مختاری اور وہ 18 امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے دے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسائل ہمارے اندر موجود ہے, ہمارے اندر مسائل موجود ہیں اور اندر کے مسائل ختم کرنے کے لیے آئین پاکستان آپ کے پاس ہے. اور پاکستان کے میڈیا کو میں سمجھتا ہوں بامقصد ہونا چاہیے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہی جناب اور باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہندوستان ہے, وہاں کا جرنلسٹ کسی بیرونی دورے پہ کبھی ریمارکس نہیں دیتا, ہم دیتے ہیں. ہاں, یہ سوچنا پڑے گا, اس کو عمل بھی کرنا پڑے گا. بہت شکریہ عطاء صاحب آپ کا, اور انصاری صاحب آپ کا, بالڈو صاحب انتہائی مشکور ہوں, اور سلمان صاحب میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. باتیں یقیناً ہمیں کرنی ہے, اب پروگرام بھی ہونے ہیں, لیکن وہ احساس اگر رکھ لیا جائے اپنا فرض سمجھ کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اس سے زیادہ خوبصورت حدیث کوئی وطنیت کے حوالے سے نہیں نظر آتی کہ حب الوطن شطر الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے تقاضے تو بہت سارے ہیں, لیکن وہ حضرت جدہ دفتار والے وہ تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے, انہیں نہیں پتہ اس چیز کا. وہ ہمارے کسی بھی ادارے سے جس کا بھی تعلق ہو دستور پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور ہم اگر مہاورائیوں کی بات چھوڑ دیں, میں اپنی گاڑی کے آگے آنے والے پیدل کو راستہ دے رہا ہوں, کیا یہ حقوق پورے کر رہا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مہاورائیوں ایک دوسرے کی کر رہے ہیں, لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راستے میں رکاوٹیں مت پیدا کرو, مت کھڑی کرو؟ ہم انہیں کے نام پہ رکاوٹیں کھڑی کیے ہوئے ہیں. جائے لاہور کا حال دیکھ لیں, ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. بیسک مسجد امام بارگاہ سے امن کی بات آئے تو بات اچھی لگتی ہے. میڈیا پہ ساری ذمہ داری ڈال دینا بھی انصاف نہیں ہوگا. کچھ تو دکھانا ہے نا, ہم نے آئینہ تو دکھانا ہے. لیکن اللہ کرے کہ اللہ بھی ٹھیک ہو جائے, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں, پاکستان سلامت رہے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. یہ بات ہے کہ اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.